السلام علیکم۔ پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہید چودھری، اور ناظرین پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج دوحہ پہنچے ہیں۔ 2 دن کا ان کا یہ قطر کا دورہ ہے اور بڑا اہم یہ دورہ ہے۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ وہاں پر امیر قطر اور قطر کی اعلیٰ قیادت سے ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ شیڈیولڈ ہیں، وہ ملاقاتیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ جن ایریاز میں جن سیکٹرز میں پوٹینشیل موجود ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب زراعت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، رینیوبل انرجی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ٹورزم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر پوٹینشیل موجود ہے اور دونوں ملک جو ہیں اس کو ہم مزید آگے بڑھا سکتے ہیں ایک تعاون کے ساتھ۔ اس پر بھی بہت ساری ملاقاتیں جو ہے وہ طے ہیں، لیکن ایک اور بہت اہم چیز جو ہے جس کے حوالے سے یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات بھی ہے، چونکہ نومبر میں قطر میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا، اس کے لیے پاکستانی جو فوج ہے اس کے ذمے پوری سیکیورٹی کی نگرانی جو ہے پاکستانی فوج کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور روئٹرز پہ بھی یہ خبر موجود ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہو گئی ہیں۔ باقی مزید اس حوالے سے جو چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں۔ بہرحال یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور علاوہ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ کرونا کے بعد اب پوری دنیا جو ہے اب وہ بحالی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہم دیگر ممالک سے لرننگ حاصل کریں، ہم سبق سیکھیں کہ وہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کے لیے کام کریں، تو یہ پاکستان کے لیے یقیناً بہت اچھا موقع ہے۔ اس پر بات ہوگی پروگرام کے پہلے حصے میں، اور اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمایوں خان صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ میرے دائیں طرف موجود ہیں احسان ٹیپو صاحب۔ احسان ٹیپو صاحب بھی صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ احسان آپ کا بھی ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ہمایوں صاحب آپ سے آغاز کر لیتی ہوں، کتنا اہم ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ دورہ، اور اس کے حوالے سے تو یقیناً میں آپ سے بات کروں گی، لیکن پہلے ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ ہم پیکج دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دعوت پر قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم کا دورہ قطر 2 طرفہ تعلقات، باہمی تجارت و سرمایہ کاری اور علاقائی امن کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اپنے تاریخی 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اسٹریٹجک تعلقات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیراعظم کا قطر کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیراعظم اپنے دورے میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے میں زراعت، قابل تجدید توانائی، ہوابازی، انفراسٹرکچر، سیاحت، لائیو سٹاک اور اشیائے خردونوش کی برآمدی صنعت سمیت دیگر شعبوں میں قطری سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے تعلق کی تجدید ہوگی۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس دورے کے تناظر کو سمجھنا اہم ہے۔ کورونا وبا کے بعد دنیا معاشی سست روی سے بحالی کی طرف جا رہی ہے۔ جیو پولیٹیکل کشیدگیوں نے طلب و رسد کے عمل کو متاثر کیا ہے۔ توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے سے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مشترکہ چیلنجز متقاضی ہیں کہ تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جائیں۔ آپ نے دیکھا ہمایوں صاحب، اب میں آپ کی طرف آؤں گی، اب مجھے بتائیے گا کیا سگنیفیکنس ہے اس دورے کی، اس کو کتنا اہم سمجھا جائے؟ قطر اور پاکستان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، اور قطر کا جس طرح بھی ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی دیکھا جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس بھی بہت ہے، نہ صرف مڈل ایسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور احسان صاحب اس کے اوپر شاید تھوڑا زیادہ آپ کو بہتر بتا سکیں۔ افغانستان سے ریلیٹڈ جو ٹاکس ہو رہی تھیں وہ بھی قطر میں ہوئی، پاکستان کا اس میں بڑا رول رہا۔ اس وقت جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، جو اکنامک سچویشن جس سے پاکستان گزرا ہے، ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ 29 تاریخ کو جو ہے آپ کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا ہے وہ فائنلائز ہو جائے گا۔ جی، اس ایگریمنٹ کے اندر کچھ کلازز ایسی تھیں کہ کچھ اور دوست ممالک بھی پاکستان کو سپورٹ کریں گے، جو جس کا پہلے سے ہمیں عندیہ دے دیا گیا تھا۔ سعودی عربیہ نے بھی وعدہ کیا، یو اے نے بھی وعدہ کیا، ٹرکی کی طرف سے بھی کچھ وعدے وعید ہوئے، اور قطر کی طرف سے بھی۔ اس میں ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ تقریباً $2 بلین کا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے یہ اسٹیٹ بینک کے پاس کرنسی ریزرو رکھوانے کے لیے، اس کی ہمیں امید ہے ہو جائے۔ ایل این جی کی ڈیلز جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس وقت انرجی کرائسس قطر جو رشیا اور یوکرین کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس میں پاکستان کو بڑا مشکلات سے ہم 2-4 ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بجلی کا کرائسس ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک 15 سالہ
ڈیل ہونے کی توقع ہے جس میں آپ جو ہے 2 کارگوز پر منتھ جو ہیں ان سے لیں گے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اس کے علاوہ قطر کی جو RLNG کے اندر جو ہے ٹرمینل کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ جو تھی اس کے بھی کیبنٹ نے بہت سارے فیصلے لیے جو کل پرسوں کیبنٹ ہوئی, اور اب جو ہے امید ہے کہ قطری گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے کنسٹرکشن اس پہ جلدی شروع ہو جائے گی. تو یہ کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں, جس طرح آپ نے وہ بھی ذکر کیا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کی سیکیورٹی کیا کریں گی, تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ پاکستان ایک ایسے انٹرنیشنل ایونٹ کے اندر اس کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک نئے ایونیوز کھل رہے ہیں. پھر اس میں 1-2 جو ہم نے رپورٹ پڑھی نیوز کے اندر, اور وہ یہ بھی تھیں کہ آپ گورنمنٹ جو اپنی جو انٹرپرائزز ہیں, نیشنل انٹرپرائزز ہیں, ان کو بھی جو ہم پرائیویٹائز کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو اس میں شاید جو ہمارا 2 بڑی وہ ہیں ان کا جو ہے, مجھے بالکل نام اچانک بھول گیا, PIA کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی کہ شاید اس کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں, اور قطر اس میں انویسٹمنٹ کرے. UAE کا بھی اس میں خیال ہے کہ وہ بھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. اور دوسرا روزویلٹ ہوٹل جو ہمارا نیو یارک میں, اس کو بھی کیونکہ وہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ نقصان میں جا رہا تھا. اس کے علاوہ 2 اور ہمارے بڑے اہم وہ ہیں پلانٹس ہیں انرجی کے, بلوکی اور حویلی بہادر شاہ, اس کو بھی کیبنٹ نے اپروول دے دی ہے کچھ عرصہ پہلے. تو اس کو جب ہم پرائیویٹائز کریں گے تو قطر کی کمپنیز بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اگر وہ ہم بیچنے میں کامیاب ہو جاتے تو تقریباً $2 بلین کے ورتھ کے یہ 2 پروجیکٹس ہیں. تو اٹس اے ہیوج اپرچونٹی پاکستان کے لیے کہ اس کی جو اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی تھی وہ شاید اس ٹرپ سے اور بہتر کی طرف چلے جائے. اور آپ کی کرنسی جو ہے پچھلے جو ہے 1 مہینے میں دنیا کی سب سے اچھی پرفارمنس والی کرنسی میں شمار ہو گیا, وچ از ویری امیزنگ. کہ کہاں ہم جو ہے ڈالر کے مقابلے میں ایک پریشانی دیکھ رہے تھے, اور اچانک جو ہے وہ اچھی ڈیلز ہونے کے بعد اب کرنسی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی. تو میرا خیال ہے بڑی اہمیت کا یہ حامل ٹرپ ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے IMF کی ڈیل کے بعد میرا خیال ہے اور ایونیوز اور زیادہ بہتر ہو جائے, آسانی ہو جائے گی, چیزیں اچھی ہو جائیں گی. بڑا تفصیل سے ویسے بتا دیا ہمایوں صاحب نے. تو احسان صاحب, آپ کن سیکٹرز میں دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ پوٹینشیل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ٹورزم کی بھی بات ہو رہی ہے, انرجی کی, رینیویبل انرجی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, اور دوسرا جو ہم فیفا ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی بڑی پاکستان کے لیے ایک آنر کی بات ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ یہ کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, میں نے بڑے اچھی طریقے سے پورا یہ جو ٹرپ کا مقصد ہے اور کیا کیا اپرچونیٹیز اس میں وہ ایکسپلین کر دی. اور اس میں قطر جو ہے انتہائی یعنی صرف اس خطے کا نہیں بلکہ گلوبلی اگر دیکھ لیں تو ان کی بڑی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے, وہ چاہے کانفلکٹ کے حوالے سے ہو اور مسلم ورلڈ میں ان کی بڑی وہ ہے. تو اور اسٹریٹجیکلی دیکھیں, اکنامک فرنٹ پہ دیکھیں تو بڑی اچھی پرفارمنس ان کی ہر فیلڈ میں رہی ہے, حالانکہ کافی چھوٹا سا ملک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں بہت یعنی پاکستانی اگر وہاں پہ جو آج کام کر رہے ہیں تو 2 لاکھ تو صرف ان کی تعداد ہے. تو وہاں سے جو فارن ریمیٹنسز آ رہے ہیں, یہ 3 جو ممالک ہیں, قطر, UAE اور سعودی عربیہ, تو وہ بھی ایک بہت بڑی یعنی ہماری بیک بون ہے ہماری اکانومی کی. تو وہ چیز بھی ہو رہی ہے. اور صرف یہ میں ہمایوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ اکنامک فرنٹ پہ ہمیں کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں اس ٹرپ سے, لیکن جو افغانستان کے حوالے سے قطر کی جو ایک امپورٹنس ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ چیزیں بھی ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوں گی اس ٹرپ میں. اور خاص کر جو ویسٹرن ورلڈ ہے جو کہ پچھلے 20 سال سے ان کی ایک انوالومنٹ تھی نیٹو فورسز کی, US کی, تو وہ اب افغان طالبان کے ساتھ جب ان کی ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ تو قطر کے تھرو چیزیں ہوتی ہیں. جی بالکل. تو وہ بھی پاکستان اس میں یعنی, اور پاکستان آلریڈی وہ پورے پیس پروسیس میں ادا بھی کیا تھا, تو وہ بھی پاکستان ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس اپرچونٹی کو بھی کہ جو قطر کے ساتھ ایک جوائنٹ فرنٹ بنا کے اور افغانستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے پاکستان. تو میرے خیال میں یہ جیو اسٹریٹجک, جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک ہر لحاظ سے یہ جو ٹرپ ہے اس کی بڑی سگنیفیکینس ہوگی, اور اس کے یعنی ڈیفینیٹلی اچھے وہ نتائج سامنے آئیں گے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. بہرحال اس حوالے سے ناظرین, چونکہ ابھی یہ وزٹ جاری ہے وزیر اعظم صاحب کا, تو اور چیزیں جس طرح سے سامنے آتی رہیں گی ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. ابھی کی جو اطلاعات اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم سے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے CEO کی ملاقات ہوئی ہے. پاکستان میں توانائی اور دیگر جو شعبے ہیں اس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کے پرکشش مواقع موجود ہیں ان کو اس وزٹ میں اجاگر کیا جائے گا, اور کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کے لیے بہت آسانیاں ہوں اور آنے والے وقت میں ایک اچھا سینیریو ہم دیکھیں. اس کے حوالے سے ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں طوفانی بارشوں سے جس طرح سے سیلاب اور
تباہی مچی ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یہ جو پورا خطہ ہے ہمارا، اس میں یہی سچویشن ہے. بنگلہ دیش کی بات کر لیں، افغانستان کی بات کر لیں، بھارت کی بات کر لیں، اسی طرح سے مانسون نے جو ہے وہ تباہیاں مچائی ہیں. اور ابھی بھی اگر میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ کچھ اعداد و شمار NDMA کے شیئر کروں تو ان کے مطابق صوبائی حکومتوں کی جانب سے 14 جون سے اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 2 ماہ کے دوران ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے 780 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور 109 اضلاع جو ہیں ملک کے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ سیلاب اور بارشوں سے 1,76,000 سے زائد مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. کچھ کو جزوی طور پر اور کچھ مکمل طور پر منہدم ہو گئی ہیں. انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا. خاص طور پر بلوچستان میں جو صورتحال ہے بہت خراب ہے اور سندھ میں بھی ایسے ہی بتایا جا رہا ہے کہ حیدرآباد میں جو دیہی علاقے ہیں اور کراچی میں شہری علاقے ہیں وہ بھی سے شدید متاثر ہوئے ہیں. دیہی علاقوں میں 5 لاکھ سے زیادہ مویشی جو ہیں وہ اس سیلاب میں ان بارشوں میں بہہ گئے ہیں. ایک بہت بڑا نقصان ہے لوگوں کا. سیلاب اور بارش سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں صوبے بلوچستان، خیبر پختونخوا اس میں شامل ہیں، سندھ شامل ہے. بلوچستان کے 34 اور خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع جو ہیں وہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. سندھ کے 23 اضلاع اور 23 اضلاع کو صوبائی حکومت نے آفت زدہ قرار دیا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو 3 اضلاع جو ہیں وہ اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور 2 کو آفت زدہ بھی قرار دیا گیا ہے. راجن پور کی صورتحال بہت خراب ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. حکومت اب جو اقدامات کر رہی ہے اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. فلڈ ریلیف اسکیم کے تحت حکومت نے 15 لاکھ خاندانوں کے لیے 37 ارب روپے فراہم کر دیے ہیں اور پاک فضائیہ کی سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں. میڈیکل کیمپس بھی لگائے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ میں نظر آ رہا ہے. مزید اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس وقت کس قسم کی ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو امداد پہنچائی جا رہی ہے، ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے. جہاں حکومت کی بہت اہم ذمہ داری ہے وہاں پہ عام لوگوں کی، عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو مشکل میں بہن بھائی ہیں ان کی امداد جو ہے ان کو مدد فراہم کریں. ہمایوں صاحب، ہم اس کے حوالے سے روز ہی بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جیسے کل بھی آپ کر رہے تھے، تقریباً 70% جو ہے پاکستان کا حصہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے اور شدید قسم کے اس سال ہم نے دیکھا 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا بارشوں کا اس مرتبہ جو حالات ہوئے ہیں. تو ابھی جو ساری ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ نظر دوڑا لیتے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، فوج بڑی متحرک ہے، لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے. بیسیکلی تو جو سڑکوں کا رابطہ تھا یا ٹرین کا رابطہ تھا پروونسز کے درمیان، سندھ اور بلوچستان کے درمیان، وہ بہت سی جگہوں پہ منقطع ہو چکا ہے. تو ٹریولنگ جو ہے عام لوگوں کے لیے وہ ممکن نہیں رہی. تو اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو پاکستان آرمڈ فورسز ہیں، جس میں آرمی سب سے آگے، فٹ سولجرز ان کی ہیں، اس کے علاوہ ایئر فورس نے بڑی حد تک جو ہے وہ کر رہی ہے. سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں کوسٹل ایریاز میں کوسٹ گارڈ ہے، اس کے علاوہ پاکستان نیوی ہے، پاکستان کی باقی آرم فورسز بھی ہیں. لیکن یہ جس قسم کا کلائمیٹ چینج کا جس طرح ذکر ہم پچھلے کئی پروگرامز میں کر چکے ہیں، میرا خیال ہے یہ دنیا میں ہر جگہ پہ، اسپیشلی گلوبل ساؤتھ جس میں پاکستان اور اس کے علاوہ افریقہ کے ممالک، انڈیا کو لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں، افغانستان لے لیں، ہم پچھلے ہفتے بھی اس کے اوپر گفتگو کر چکے تھے کہ وہاں کیا حالات ہوئے. تو یہ کسی اس طرح سے فرق نہیں. اب اس میں جو ہے ایفرٹس ابھی جو ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے اس کی تو جو ہے نا جتنی تعریف کی جائے پاکستان آرم فورسز کی یا گورنمنٹ کی وہ کم ہے. لیکن اب اس میں کرنا کیا ہے، یہ جو میں ہر دفعہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اس میں ہمیں وار فوٹنگ کے اوپر کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنا ہے. یہ آپ کی طرف میں آتی ہوں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، کس طرح سے ان چیزوں سے نمٹنا ہے. اب چونکہ پہلے سندھ کے حوالے سے بات کی تھی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہیں سے ہم ساری معلومات لے لیتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، صوبائی وزیر سندھ ہیں. السلام علیکم ناصر صاحب. جی ناصر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہاں، کوئی میرا خیال ہے ٹیکنیکل ایشو ہے. چلیں آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا. پھر اس میں جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان کا جو ہے وہ بڑا لوک وارم قسم کا ہے. ابھی سے نہیں، ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت ایک پولیٹیکل پولرائزیشن چل رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے آبادی کا ہے. آپ 220 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں، آپ کے ریسورسز کم پڑ چکے ہیں، آپ کی ہیلتھ، آپ کی سیوریج، آپ کا انفراسٹرکچر، آپ کی ایجوکیشن اتنا زیادہ اس پہ برڈن پڑ چکے ہیں. اور اگر آپ پچھلے 15-20 سالوں میں دیکھیں ہماری کیا تھی آبادی، اور اب 20 سالوں میں، اور پھر جو ہماری اگلی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ 2040-50 کے بعد پاکستان کی آبادی کیا ہوگی، ہم تقریباً 300 کروڑ سے زیادہ چلے جائیں گے.
واٹر اسکیئرسٹی کے اندر پاکستان اس وقت دنیا کے اندر 7ویں یا 8ویں نمبر پہ پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی کے اندر. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمز, بڑے ڈیمز یا چھوٹے ڈیمز, ان کے بنانے کی جو رفتار ہے وہ بہت کم ہے, آبادی کے بڑھنے کی رفتار بہت زیادہ ہے. ان ساری چیزوں کو آپ لے لیں تو کوئی بھی ملک چاہے وہ کتنا ہی امیر ہو, ہم نے امریکہ کے اندر بھی دیکھے ہریکینز آئے, ہم نے ڈیولپ کنٹریز یورپ کے اندر دیکھا, ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر دیکھا, جو کہ اپنی طرف سے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے بہت پیسے والے ممالک ہیں, لیکن یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور ہمارے ہاں ڈبل جیپرڈی یہ ہے کہ آپ کی آبادی اسی تناسب سے بڑھ رہی ہے, آپ کے ریسورسز اس تناسب سے کم ہو رہے ہیں, اور پھر جو ہے ہر سال جو ہے ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, ہم ڈیمیج کنٹرول کرتے ہیں. بالکل ہمارا جو ڈیمیج کنٹرول کے علاوہ ہمارا جو فیوچر ویژن ہونا چاہیے, ہمارا ہمیشہ سے رویہ ہی ویسے یہ رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے پھر ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم حسین شاہ صاحب. یار تپس پوری. جی ناصر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت ہیں آپ؟ میرا خیال ابھی بھی کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, ناصر صاحب شاید ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ناصر صاحب بہت شکریہ. جی جی مجھے اب آپ کی آواز آ رہی ہے, بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے, بہت شکریہ. آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناصر حسین شاہ صاحب. مجھے سر بتا دیجئے گا سب سے پہلے کہ اس وقت کیا ایسٹیمیٹ آپ لوگوں نے لگایا ہے, اگر میں پورے سندھ کی بات کروں, کتنا جانی و مالی نقصان ہوا ہے, کس طرح سے لوگوں کو. میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کی آواز. ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا. دوبارہ ملاتے ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا کوشش کریں کہ دوبارہ ان سے رابطہ ہو جائے. احسان ٹیپو صاحب آپ ذرا, میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جنوبی پنجاب کے علاقے, سندھ کا علاقہ, بلوچستان کا اوور آل ہمارا ہمیشہ سے ویسے ایک رویہ یہ رہا ہے کہ جب ایک پرابلم آ جاتی ہے تب ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. فور کاسٹ پہلے سے بھی تھی اور ابھی بھی ہے کہ یہ بارشیں ابھی بھی جاری ہیں, ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے تیار ہونا چاہیے تھا, اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے تھا, لیکن شاید ہمارے ہاں وسائل بھی اتنے نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی مجبوری ہے ترقی پذیر ممالک کی کہ ہمارے ہاں وسائل بھی نہیں ہوتے, آپ اتنا بہت زیادہ فنڈ جو ہے وہ مختص بھی نہیں کر پاتے. ان تمام تر حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایک تو پاکستانی گورنمنٹ کو بھی یعنی زمینی جو حالات, جو رپورٹس آ رہی ہیں پورے ملک سے, یعنی اب آپ نے جنوبی پنجاب کی بات کی تو وہاں پہ جو ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ ہے, تولسا شریف, وہ بالکل یعنی اس میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں ڈی آئی خان کا جو علاقہ ہے, بلوچستان میں بھی. تو میرے خیال میں اب انٹرنیشنل کمیونٹی, کیونکہ جو معاشی ہماری حالت ہے تو اور اس کے ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایک یعنی اپیل جانی چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک آج کی بلکہ ویسے یہ خبر ہے, وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں, جو باقی ادارے ہیں, ان کو ہم انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت واقعی حالات بہت برے ہیں, تو ہمیں مدد کی ضرورت ہے. آج یہ خبر میں نے دیکھی ہے. 2010 کے فلڈز میں بھی ہمیں کافی اچھی اسسٹنس وہاں سے ملی, یعنی تو وہ ابھی بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے. دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ جو یہاں پہ ایک پولیٹیکل یا سیاسی جو ایک ملک میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے, تو میرے خیال میں اس سے ہٹ کے یعنی جو واقعی گراؤنڈ پہ جو لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے ان پہ توجہ دینی چاہیے. اور فیڈرل کے علاوہ باقی جو صوبے ہیں, تو وہاں پہ یعنی 2 صوبے ہیں وہاں پہ, تو یعنی پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ, تو بجائے یہ کہ یہ لوگ وہاں پہ ان بیچاروں کی مدد کرتے, ریلیف ایکٹیویٹیز میں وہ کرتے, تو وہ بھی پوری توجہ اسلام آباد کے اوپر پولیٹیکل اس پہ پروونشل گورنمنٹس بھی لگی ہوئی ہیں. اب ضلعی صاحب اکثر بنی گالہ میں موجود ہوتے ہیں. اچھا میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف. شرجیل آپ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. السلام علیکم شرجیل صاحب. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی اور دوسرا یہ کہ خیبر پختونخوا یعنی وہاں پہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے, وہاں پہ بہت زیادہ تباہی مچی ہے. ڈسٹرکٹ ٹانگ بھی ہے, ڈسٹرکٹ ٹانگ میں پرائم منسٹر صاحب گئے بھی تھے, انہوں نے پیکج کا بھی وہاں پہ اعلان کیا, لیکن جو پروونشنل گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے لوگوں ان سے شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ابھی تک وہ اسسٹنس نہیں ملی وہاں پہ. اور دوسری جو اسسٹنس مل رہی ہے وہ آرمی کی طرف سے مل رہی ہے. آرمی کی جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہے وہ وہاں پہ ہے, وہ سول ایویشن جو آرمی کے اندر, تو وہ بھی اپنا کام وہ کر رہے ہیں. باقی فوڈ ڈسٹریبیوشن انہوں نے پوائنٹس بھی بنائے ہیں, لوگوں کو وہاں سے ریسکیو بھی کر رہے ہیں. لیکن پروونشنل جو حکومت ہے ان کی طرف سے یعنی لوگوں کو کی طرف سے کافی شکایات بھی آ رہی ہیں. اور پھر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی بھی کافی نیگلیجنس. آج بھی وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر ڈی آئی خان ہے ان کو فوراً وہاں سے ان کا تبادلہ ہو گیا ہے, ان کو واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے, کیونکہ لوگوں کی کافی شکایت آ رہی تھی کہ یہ فیلڈ پہ آتے نہیں ہیں, اور وہاں پہ ہم یعنی نہ ہمارے پاس زیلم کی جگہ ہے, نہ ہمیں فوڈ ڈسٹریبیوشن کوئی پوائنٹس ہیں یہاں پہ. تو میرے خیال میں سیاست سے ہٹ کے ابھی جو واقعی ملک کو جس خطرے کا سامنا ہے
ہیں اس کو کرنا چاہیے, اس پہ ساری توجہ ہونی چاہیے, اور جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ اس طرف ڈائیورٹ کرنے چاہیے. اور پھر میں کہوں گا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. یہ چیز اب ہمارے بس سے نکل چکی ہے. ہماری اپنی جو معاشی حالت ہے, اور جس طرح ہمایوں نے بات کی کہ یہ جو اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر ہیں تو وہ آپ اکیلے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. تو ایک یونیلیٹرل جو اپروچ ہوگا تو وہ میرے خیال میں اس مسئلے کا وہ حل نکل سکتا ہے اس کے ذریعے. اچھا ٹھیک ہے, میرا خیال ہے شرجیل صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. شرجیل محمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شرجیل صاحب. وعلیکم السلام. جی سر, مجھے ایک تو بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. دوسرا میں سندھ کی اس وقت سچویشن آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ سندھ حکومت نے اب تک کا کیا تخمینہ لگایا ہے, اگر آپ ہمیں رفلی کوئی تھوڑا سا آئیڈیا دے پائیں کہ کتنا جانی و مالی نقصان ہوا ہے, کون سے اضلاع جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں, اور حکومت کی جانب سے کس قسم کی ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 23 اضلاع جو ہیں سندھ کے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں, اور آپ نے تخمینے کی بات کی, تخمینہ اس سے نہیں لگایا جاتا کیونکہ ابھی یہ پروسیس جاری ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں اس وقت حیدرآباد کے دیہی علاقے میں موجود ہوں, اور وہاں پہ رورل انڈیا میں اس وقت موسلادھار بارش کافی گھنٹوں سے جاری ہے. دوپہر سے حیدرآباد میں بارش تھی, لیکن اس وقت تو بہت تیز اور بارش ہے اور موسلادھار بارش ہے. تو اس وقت لوگ ڈسپلیس ہیں. رورل ایریا میں بہت زیادہ پرابلم ہے کیونکہ لوگوں کی زمینیں وغیرہ سب پانی میں آ گئی ہیں, ان کے گھر پانی میں آ گئے, لوگوں کے گھر گرے ہیں. تو لوگ جو ہے اپنے سیفٹی کے لیے جو بھی روڈ والی ایریا ہے, پکے روڈ, وہاں پہ آ کے موو ہوئے ہیں. اور اوپر سے بھی اب جیسے سکر بیراج سے اور آگے سے پانی آ رہا ہے, تو پانی ایک بارش اور وہ پانی تو کافی جگہوں پہ اوور ٹاپ ہو رہا ہے, اور بریچز بھی لگ رہے ہیں. بریچز لگنے کی وجہ سے, اوور ٹاپ کی وجہ سے, تو یہ پروسیس کنٹینیو جاری. کل بھی بریچز لگے, کل بھی ہم بریچز بیٹھ کے بند کروائے. تو یہ پروسیس ابھی جاری ہے. تو ابھی اس کا موجودہ طور پہ اور چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری اور ڈی سی کو کہہ دیا کہ جی آپ لگا لیں, اسسمنٹ بھی کرتے رہیں, تخمینے بھی لگا دیں. لیکن اس وقت ہر کانسٹیٹوئنسی بیس اور ہر یوٹی وائز جو ہے وہ کام چل رہا ہے. اور ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا ایگزیکٹلی کہ کتنا نقصان ہوا, لیکن نقصان بہت زیادہ ہوا ہے اور اندازے سے زیادہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شرجیل محمد صاحب, آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے وہ دورہ کیا ہے جو متاثرہ علاقے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ, وہاں بھی انہوں نے چیک کیا ہے, اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں, جب تک بحالی نہیں ہو جائے گی مکمل طور پر ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے, چین سے نہیں بیٹھیں گے. نو ڈاؤٹ کوششیں کی جا رہی ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے پروسیس میں ایک تو رجسٹریشن کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے, جو لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں, خیموں میں اس وقت رہ رہے ہیں وہاں پر. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے وبائی امراض پھوٹنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اس موسم میں. تو ان ساری چیزوں کو کس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں, پھر جن وسائل کی جس حد تک ضرورت ہے کیا وہاں پر موجود ہیں یہ ساری سہولیات؟ دیکھیے جی, میں آپ کی بات بتاؤں, آپ نے بالکل صحیح بات کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ ان کا بھی باہر ایز اے فارن منسٹر باہر کا دورہ تھا, انہوں نے کینسل کیا, اور انہوں نے پریفرنس دی کہ اس وقت کے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ پورے ریلیف کاموں کا معائنہ کرے. تو وہ موجود ہے. چیف منسٹر سندھ بھی کافی دنوں سے ہر ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں, اور ہر ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے منسٹرز ہیں, ایم پیز ہیں, ایم ایل اے چیز لگی ہوئی ہے, ہر کوئی اس وقت اپنے اپنے اضلاع میں بیٹھ کے ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی جتنی بھی تباہی ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی بہت بڑی تباہی ہے. اس میں ہیلتھ کی جہاں بات ہے, ہر یوسیز میں ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں جہاں پہ بچوں کے لیے خاص طور پہ وبائی امراض ہوتی ہیں, گیسٹرو وغیرہ, اس کے لیے بھی کوئی بھی جو ڈاکٹروں کی ٹیم ہے وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں موبائل ٹیمیں لگائی ہیں جو اس کو کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ اس وقت کوکڈ فوڈ جو ہے وہ بنا بنایا کھانا, کیونکہ بارش تیز ہے تو اگر آپ کسی کو راشن بھی دیں گے تو راشن بنا نہیں, وہ آگ باغ نہیں لگا سکیں گے, کیونکہ وہ جو لکڑیاں وغیرہ کی ہوتی ہے تو وہ چولہا بھی نہیں چل سکتا ان کا, جو بارش کی سپیڈ ہے. جو ڈسپلیس لوگ ہیں اور جو بے چھت ہے, تو ان کو ہم کوکڈ فوڈ فراہم کر رہے ہیں, اور تاکہ وہ کر سکیں. اور گورنمنٹ نے ان کو ٹینٹس دیے ہیں, گورنمنٹ نے ان کو ہر قسم کی جو بھی ایک انسانی ضرورت ہوتی ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وہ علاقے جو بالکل زمینی رابطہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, کیونکہ خاصا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے, وہاں پر کس طرح سے امداد پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہیلی کاپٹرز استعمال کیے جا رہے ہیں؟ کس طرح سے ہو رہا ہے یہ سارا کام؟ اور تمام ادارے جو ہیں کیا اس وقت بالکل ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ چل رہے ہیں؟
جی اس وقت ملک کے تمام ادارے کوآرڈینیٹ تک چل رہے ہیں، لیکن جہاں پہ زمینی رابطہ تکا ہوا ہے جی وہاں پہ تو ہم نے کچھ لوگوں کو جیسے ہی زیادہ پانی آتا ہم نے ان کو سیف جگہ پہ پہنچا دیا تھا. اب بھی ہم نے یہ کر رہے ہیں کہ کہا کہ جہاں پہ ہے وہاں پہ ہم مختلف ذرائع سے وہ سامان وہاں پہ پہنچا رہے ہیں جی کہ لوگ اس وقت پکی کی طرف آ گئے. جہاں پہ سڑکیں جہاں پہ گاؤں وغیرہ ڈوب گئے تھے اوکے لوگوں نے اپنے گاؤں چھوڑ کے وہ آگے پکے کی طرف وہاں ان کو فوڈ دے رہے ہیں یا جو ادویات وغیرہ دے رہے ہیں. لیکن جہاں پہ ایسا کوئی ایک دو گاؤں ایسے تھے ہمارے، میں اپنے کونسل کی بات کروں، ایک دو گاؤں تھے تو وہاں میں اپنے مٹی وٹی اتروا کے ان کو اتنا ویٹ کر کے دے دیا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے کم از کم باہر نکال سکے ان کو. اور جہاں پہ زیادہ ضرورت ہو رہی ہے وہاں پہ فورس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور تمام ادارے اس وقت کوآرڈینیشن میں ہیں اور سب کی کوشش کیا اولی ترجیح ہے کہ اس چیز کو پورے پروسیس کو بہتر طریقے سے لوگوں کو ریلیف کیا جائے. اور جب تک یہ کمپلیٹ پروسیس نہیں رہتا تب تک ہم لوگ جو ہے وہ وہیں پہ موجود رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے سر، دیہی علاقوں میں یا حیدرآباد کی جب ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر بہت برے حالات ہیں. ذرا کراچی شہر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے گا کہ وہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، کس طرح سے پانی کے نکالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی حالات بڑے خراب ہیں. جی کراچی میں تو جب تک پتا نہیں پانی گورنمنٹ نے پورا بیٹھ کے نکالا اس کو. اوکے اور اب جو ہے گورنمنٹ کی یہی ہے پرائرٹی کہ انفراسٹرکچر کو امپروو کرے. اور چیف منسٹر صاحب نے اس کے لیے بھی سختی سے ہدایت کی ہوئی ہے، پیسے بھی رکھ دیے ہیں. اب جیسے بارش مکمل طور پر بند ہوگی تو روڈ دوبارہ سے ریپیئر کا کام اسٹارٹ ہوگا، ریپیئر مینٹیننس کا. اچھا شرجیل محمد صاحب، سر مجھے یہ بھی بتائیے گا، وزیر اعظم صاحب آج یہ خبر ایک میں دیکھ رہی تھی، یہ کہا جا رہا ہے اور یقیناً یہ درست بھی ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو چکے ہیں. ہم لوگ ویسے بھی ایک اکنامک کرائسس کو فیس کر رہے ہیں لیکن اس قدرتی آفت کے بعد جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. تو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، جو این جی اوز ہیں، ان کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر اس کو ذرا تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ آپ مزید کلیئر کر دیجیے گا کہ کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں جی اس میں ایک تو پہلے لوگ خود بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، اوپر سے گورنمنٹ بھی، پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. لیکن یہ کیٹاسٹرافی بہت بڑی ہے کہ کسی ایک دو لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی ہے اور جتنے بھی جہاں پہ ہمارے ان کے تھرو وہ میسج گورنمنٹ دے رہی ہے کہ آپ لوگ آگے آئیں. اور جو اس وقت تباہ کاریاں اس کے بارشوں کے بعد ہے اس میں گورنمنٹ کا لوگوں کا ساتھ دیں. میں ان کو بھی کہوں گا، میں ریکویسٹ کروں گا مخیر افراد جو بھی اپنے ہمارے پاس این جی اوز بھی کافی کام کر رہی ہیں اور وہ بھی کافی مدد کر رہی ہیں پروسیس میں. تو اس وقت یہ قومی سانحہ ہے، یہ قومی سانحہ ہوتے ہیں تو قوموں کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے اپنے مدد کریں، ان معصوم لوگوں کی مدد کریں جو اس وقت اس مشکل حالات میں بے گھر اور بے جان کو مددگار بیٹھے ہوتے ہیں. تو ساری قوم کو مدد کرنی ہوتی ہے. تو جو ایز اے گورنمنٹ خود پارٹی ہم لوگ کو مطلب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے کہیں سے ہمیں ساتھ یہ کا اگر ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی آرڈرز ہیں اور یہ ایز اے انسانیت کی ہماری ہر صورت میں پرائرٹی. سیلاب آئے تھے برسات کی 2010 اور 2011 میں، پیپلز پارٹی نے کسی صورت میں لوگوں کو اکیلا نہیں. آج بھی کچھ ہو جائے، اچھا ہے کہ یہ دونوں کا ہے، اچھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کام کرے، اچھا باقی سب لوگ آگے آئے. لیکن ہم لوگ مطلب کسی کے مطلب ڈپینڈ نہیں کرے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر صورت میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے جو بھی ہمارے پاس ہوگا وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شرجیل محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. ہمایوں صاحب اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں کہ قومی سانحہ ہے اور اس میں مخیر حضرات جو ہیں پاکستانی عوام، ان کی مدد کی بھی بہت ضرورت ہے. اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا جو بھی فنڈ وہ قائم کیا جا رہا ہے اس میں لوگ دل کھول کر عطیات دیں، ڈونیشنز دیں تاکہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. اور پاکستانی قوم، ہمارا تو ویسے یہ ہسٹری رہی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی آفت ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو فوری اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جی انفارچونیٹلی
کرتے تھے. اب جو مجھے ابھی نظر آ رہا ہے, لگ کرے کہ میں غلط ہوں اور یہ چیز جو ہے وہ اور پھر واپس ریورس ہو جائے, یہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو سٹارٹ ہوئی تھی پچھلے چند مہینوں میں, اس میں ہم علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں, پروونشل اس کے اوپر بھی ہوئے ہیں, ایتھنک بھی ہوئے, اور پولیٹیکلی تو اور زیادہ ہو گئے. اس کی وجہ سے میڈیا جو جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے جو کہ وہ ادا نہیں کر رہا. سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ چیزیں بہت ساری عام ہیں, جس میں بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا, چترال, ناردرن ایریاز کی ہمیں جو ہے نا وہ ویڈیوز آ رہی ہیں. لیکن نیشنل میڈیا کے اوپر ہم صرف سیاست کھیل رہے ہیں, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان کس مشکل وقت سے اکنامکلی اور یہ کلائمیٹ چینج کے پوائنٹ آف ویو سے جا رہا ہے. ابھی آپ کراچی کا ان سے ذکر کر رہی تھیں, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. آپ صرف اگر اس کی آبادی کے تناسب سے دیکھ لیں تو دنیا کا 8واں یا 9واں بڑا شہر بنتا ہے. یورپ کے کچھ ملکوں کو ملا کے اس کی آبادی اس سے زیادہ بنتی ہے. آپ کے پاس ریسورسز کتنے. ابھی احسان صاحب نے ذکر کیا ڈی آئی خان کی جیسا ڈی سی کا, مجھے نہیں پتا کہ ادھر ہوا کیا ہے, لیکن آپ ادروائز دیکھیں آج سے 10 سال پہلے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر جو ایک ڈی سی تھا, وہ اگر 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 4 لاکھ لوگوں کو جو ہے سپورٹ دینے کے لیے اس کی اوور سائٹ تھی, اب وہ 8 لاکھ ہو چکی ہے, 9 لاکھ ہو چکی ہے. کراچی جو ہے وہ 5% اس کی پروجیکٹڈ گروتھ تھی ہر سال, وہ اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے. 45,000 کے قریب ہر مہینے وہاں پہ مائیگرنٹ ورکرز آ رہے ہیں, جو اربن اور رورل جو مائیگریشن ہو رہی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان جیسا ملک اکیلے مل کے بالکل نہیں کر سکتا. اچھا, پھر اکیلے سے مراد ہم اندر بھی اکیلے ہیں, ہم جو ہے آپس میں مل کے بات نہیں کر رہے. ہم 2 پروونس ایک دوسرے سے سیاست کر رہے ہیں, ایک جو ہے اس بیچارے کو ویسے ہی اس کے حالات 70 سال سے خراب ہیں, تیسرا جو ہے وہ بارشوں کی اتنا وہ پریشانی میں ہے. تو اس طرح یہ ملک جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا unless and until, جس طرح ہم ابھی اگلا سیگمنٹ جس میں ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے, اگر ہم چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف نہیں گئے تو یہ فلڈز اس دفعہ آئیں, اگلی دفعہ اس سے امید اللہ کرے کہ نہ آئیں, لیکن اس سے زیادہ آ سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور اس سے بڑا نقصان ہوگا ہمیں, کیونکہ ہم اپنے مسائل کو جو ہے وہ پولیٹیکل مسائل کو حل نہیں کر پا رہے, تو ایڈمنسٹریٹو مسائل تو بڑی مشکل سے جو ہیں وہ بالکل صحیح ہے. تو unless and until یہ چیزیں حل ہوں گی تب ہم کسی بہتری کی طرف جائیں گے. بہت اچھا اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے, اور اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, میڈیا کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, سندھ کے حوالے سے ہم نے جان لیا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. کے پی کے حوالے سے احسان ٹیپو صاحب نے بڑا ہمیں مفصل بتا دیا. میں چاہتی ہوں ذرا جنوبی پنجاب کا بھی رخ کر لیتے ہیں. وہاں پر راجن پور اور ڈی جی خان کے علاقے جو ہیں وہ بہت زیادہ یہ اضلاع سے متاثر ہوئے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں محمد عثمان انور صاحب, جو کمشنر ڈیرہ غازی خان ہیں, اس وقت انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, میں یہ چاہوں گی ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور دوسرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت ڈی جی خان میں کیا حالات ہیں. آج ہم دیکھ رہے تھے جو بتایا گیا, تھوڑی سی ڈیٹیلز جو تھوڑی سی ہمارے پاس ہیں, کہ 482 راشن بیگز جو ہیں وہ ایک دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تقسیم کیے گئے ہیں. 335 جو خیمے ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کیے گئے ہیں. 3200 کلو گرام آٹا تقسیم کیا گیا ہے. اوور آل یہ تو وہ ایکٹیویٹیز ہیں یا لوگوں کو جو چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں وہ ہیں. ڈیمیجز کتنے ہیں, یہ سب چیزیں میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتا دیجیے گا. جی, اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو جنوبی پنجاب ہے جس کے اندر یہ ہل ٹورنس کراتے ہیں, جی, یہ بیسیکلی کوہ سلمان رینج ہے. ڈی آئی خان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ جاتی ہے اپ ٹو کشمور اور بلوچستان میں. تو یہ تقریباً 440 کلومیٹر کی کوہ سلمان رینج ہے جو کہ ڈی جی خان ڈویژن میں آتی ہے. جی, اس کے اندر جو ہل ٹورنٹس ہیں وہ 7 ڈی جی خان ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں, اور تقریباً 6 جو ہیں وہ بڑے ہمارے راجن پور ڈسٹرکٹ کے اندر ہے. اب میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہل ٹورنٹس اس دفعہ یہاں پہ آئے ہیں, یہ ہماری ریکارڈڈ ہسٹری میں کبھی بھی نہیں آئے. رائٹ. اور یہ 60 سال کا جتنا ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس سے یہ 3 گنا زیادہ آئے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کی پوری تیاری کی ہوئی تھی. جو بیسٹ ہمارے پاس مینجمنٹ ہو سکتی تھی ہم نے ساروں کو آن بورڈ کیا ہوا تھا, اور جو انتظامات ہمارے محدود وسائل اس کے اندر کیے ہوئے تھے. ایویکویشن ہم نے فوراً کی ہے, ریلیف کیمپ فوراً بنائے ہیں, لوگوں کو گھروں سے نکالا ہے, ریلیف کیمپ میں بٹھایا ہے, وہاں پہ ہم نے ان کو 3 وقت کا کھانا دیا ہے. اور جیسے ہی پانی اترا ہے تو یہ بستی میں واپس گئے ہیں, تو وہاں پہ ہم نے ان کو خیمے بھی دیے ہیں اور راشن بیگ بھی دیے ہیں. ہمارے پاس جو 2 مین اسپیل یہاں پہ آئے ہیں, یہ 15 جولائی سے 4 اگست تک پہلا اس کا مین اسپیل تھا, اور دوسرا اسپیل جو اب سٹارٹ ہوا ہے جو 14 اگست سے ہے اور ابھی تک یہ چل رہا ہے. اور ان کی ہر اسپیل میں انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی تک ہم 22,000 سے زیادہ خیمے دے چکے ہیں, اور 35,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم کوکڈ فوڈ دے چکے ہیں. اس وقت بھی ہم دے رہے ہیں. تمام لوگوں کو ہم ریلیف کیمپ میں لے کر آتے ہیں, اس کے بعد ہم ان کو بستیوں میں واپس بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے فوڈ ہیمپرز ہیں اس کے اندر ہر قسم کا خشک جو ہے راشن, اس میں آٹا بھی ہے, اور باقی چیزیں جو آپ نے بتائیں وہ بھی ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا عثمان صاحب, مجھے آپ یہ بتا پائیں گے کہ اس وقت جو ساری سچویشن ہے, ظاہر ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں, ریلیف ایکٹیویٹیز جاری ہیں, لیکن یہ ناکافی ہے, کیونکہ ابھی بھی کچھ رپورٹس خاص طور پر اسی علاقے کی طرف سے جو آ رہی ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوچھا نہیں جا رہا, بہت سارے مسائل ہیں, سب تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, ایک مشکل کام ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے تمام لوگوں کو جو ہے وہ امداد پہنچانے کے لیے انتظامات ہو سکتے ہیں, کون کون سے ادارے اس وقت جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں جو مل کر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو یہ اس میں بتا دوں کہ یہ جو ہلی ایریاز ہیں یہ ایک دور دراز علاقے ہیں, اور ٹریڈیشنلی صدیوں سے جب بھی یہاں پہ پانی آتا ہے تو یہ راستے بند ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ انتظامات پورے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ہر بستی کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ان کے لوکل نمائندگان بھی ہیں, نمبردار بھی ہیں, ہمارے پٹواری بھی ہیں اور امام مسجد بھی ہیں. تو ایسی ایک بھی بستی نہیں ہے جہاں تک کوئی پہنچ نہیں پایا. ہاں یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں ہمیں پی ٹی ایم میں دے رہا ہے, این ٹی ایم میں دے رہا ہے, وہ تمام کے تمام ہم تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو فلینتھروپسٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں, وہ بھی جو چیزیں ہمیں دیتے ہیں وہ بھی ہم پہنچا رہے ہیں. ہم نے پہاڑوں کے اوپر خچروں سے, اونٹوں سے بھی چیزیں پہنچائی ہیں. آرمی کے جو ہیلی تھے ان سے بھی ہم نے چیزیں پہنچائی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی بستی ان اٹینڈڈ رہ گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت زیادہ چونکہ اس کا والیوم تھا, بہت زیادہ اس کا اسپریڈ تھا, تو جس قسم کا نقصان ہوا ہے اس قسم کی چیزیں جیسے جیسے آتی جا رہی ہیں سب کی سب پہنچتی جا رہی ہیں. ایک بھی بستی ان اٹینڈڈ بالکل بھی نہیں ہے پورے کوہستان ریجن کے اندر. اوکے اوکے. اچھا مجھے ذرا آگے بھی بتا دیجیے گا, چونکہ آپ نے خود کہا کہ یہ اسپیل جو ہے ابھی بھی جاری ہے اور ابھی یہ سلسلہ چلے گا, تو اس کے لیے مزید ریسورسز کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو, کس طرح سے اس کو مینیج کریں؟